السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا اسپیکس ناؤ۔ دورہ قرآن کی پیچھے ہم نے 11 کلاسز مکمل کر لی ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم 12واں پارہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ 12واں پارہ انتہائی خوبصورت پارہ ہے۔ یہ پارہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تسلی دے رہے ہیں۔ ایسے سمجھیں یہ پارہ تسلی کا اور بھروسے کا پارہ ہے۔ اس میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ اپنے بندوں کے لیے غیب سے کیسے راستے نکالتا ہے۔ تو آئیے ترتیب کے ساتھ ایک ایک آیت کو اپنی روح میں اتارتے ہیں۔ اس پارہ میں بہت ہی خوبصورت یوسف علیہ السلام کا ذکر جو ہمیں ملتا ہے اور ان کی زندگی انتہائی خوبصورت ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں 12واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارہ میں جو ہے وہ ہمارے پچھلے 11ویں پارے کے لاسٹ پہ سورہ ہود سٹارٹ ہو رہی تھی۔ اس پارہ کی آیت نمبر 6 سے تقریباً جو ہے وہ سورہ ہود سٹارٹ ہو رہی ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ ہود کی 6ٹھی آیت ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ رزق کا ذکر فرماتے ہیں کہ رزق کا ضامن کون ہے۔ پارے کی پہلی ہی آیت میں ایک بہت بڑا اعلان ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ باقی تمام مخلوقات ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کا ذکر فرمایا کہ سب کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم کس کے لیے پریشان ہیں؟ دنیا میں یہ سارے کام کس لیے چل رہے ہیں؟ صرف رزق حاصل کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے انسان جائز ناجائز سب چیزیں پار کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو لے ہی اللہ نے اپنے ذمہ میں لیا تھا۔ سوچئے کہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود مچھلیاں ہوں یا پہاڑ کے اندر ایک کالے پتھر میں موجود کیڑا ہو، اللہ وہاں بھی اسے رزق پہنچاتا ہے۔ جب اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے تو پھر رزق کے لیے پریشان ہو کر حلال و حرام کی تمیز کیوں ختم کی جائے؟ تو پہلا پوائنٹ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا، رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا اور ان کے نافرمان بیٹے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 42 سے 46 کے درمیان کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیوں کی حد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جو بہت بڑی کشتی تھی۔ تو لوگ جو ہے وہ مذاق بنانے لگ گئے کہ یہ کشتی کون سی خشکی میں چلے گی، کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں تھا، کیا خشکی پہ بھی کشتی چلتی ہے؟ معاذ اللہ یہ ان کا عقل کام نہیں کر رہا۔ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ لیکن پھر اللہ کا جب عذاب آیا، زمین اور آسمان سے پانی برسا اور جو اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ غرق ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہتا میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، نیچے پانی ہے تو کیا ہوا، وہ مجھے بچا لے گا، لیکن میں اس کشتی میں سوار نہیں ہونے لگا، میں ایمان نہیں لانے لگا۔ آج کے انسان بھی ایسے ہی اپنے سٹیٹس پہ، اپنے بینک بیلنس پہ ناز کرتا ہے کہ میرا بینک بیلنس ہے، میں بہت دولت والا ہوں، کوئی مشکل آئی تو کیا ہوا، میری ڈگریاں مجھے بچا لیں گی، میرا پیسہ مجھے بچا لے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے نا تو کوئی پہاڑ کام نہیں آتا، کوئی اونچائیاں اور سٹیٹس کام نہیں آتے، صرف اللہ کی رحمت کام آتی ہے۔ ایمان اگر آپ کے پاس ہے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اللہ آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنے ان چیزوں پر ناز ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بعد اگر آپ ان چیزوں پر توکل کر رہے ہیں جو کہ آپ کو بذات خود نہیں بچا سکتی، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آپ کو چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ جاؤ، جس کو مرضی جو ہے وہ تم سلیکٹ کر سکتے ہو اس راستے میں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں کامیابیاں ضرور حاصل کریں، اپنی دولت ضرور بنائیں، ڈگریاں ضرور حاصل کریں، لیکن اس پر ناز نہ کریں کہ مجھے یہ فائدہ دیں گی یا مجھے یہ بچا لیں گی۔ اللہ کی رحمت اور ایمان ہی کام آئے گا، اور ایمان اور اللہ کی رحمت وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے گی۔ دنیا کے جتنے بھی سٹیٹس ہیں، دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں، یہ آپ کو دنیا میں تو فائدہ دے دیں گی، لیکن جیسے ہی دنیا سے آنکھیں بند ہونی ہیں، قبر میں یا برزخ زندگی میں یہ ڈگریاں، دنیاوی ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کا ایمان ہی دیکھا جائے گا اور آپ کے صالح اعمال دیکھے جائیں گے۔ تو آج ہی اپنی دنیاوی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ دین کی ڈگری بھی حاصل کرنا شروع کریں جو صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی پکڑ کا اور توبہ کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 52 میں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ تم پر بارشیں برسا دے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ آج ہم معیشت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو،
میں آسمان کے دروازے کھول دوں گا، یہ رزق کی چابی ہے۔ تو استغفار جو ہے وہ کرنا یہ صرف گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں نازل کریں گے، بارشیں برسائیں گے، قحط سالیاں دور کریں گے، تمہارے باغ اور پھلوں میں برکتیں عطا کریں گے اور تم سے راضی بھی ہوں گے، یعنی گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو استغفار کو بطور وظیفہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ ہر مشکل کا حل جو ہے نا وہ اللہ سے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بغیر شمار کیے، بغیر گنتی کیے استغفر اللہ کی تسبیح جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ العظیم پڑھ لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، کوئی بھی ہے، مختصر پڑھ لیں، لمبا پڑھ لیں، کوئی بھی استغفار کسی طرح سے بھی کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ چند دن کے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ بھی آپ سے راضی ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، رحمتیں برکتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہونا شروع ہوں گی، رزق کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اکثر وظیفے کے طور پہ میں یہی بتاتی ہوں، جب بھی کوئی پوچھے کہ جاب نہیں لگ رہی، رزق کی پریشانی ہے، گھر میں مسائل ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کثرت سے استغفار کر کے چند دن دیکھیں، اس کے بعد بتائیں کہ کتنا فرق آتا ہے، کیونکہ یہ کسی عام کا بندے کا یا کسی کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، تو اس لیے اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 69 سے 73 کے درمیان کہ فرشتوں نے بڑھاپے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ ان کی زوجہ جو تھی وہ حیران ہو گئی کہ اس عمر میں بچہ کیسے ہوگا، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو کہ جب اللہ کچھ دینا چاہے تو وہ مادی اسباب کے محتاج نہیں، آپ کی عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہو چکے ہیں، اللہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی ساری عمر بے اولادی میں گزر گئی اور بڑھاپے میں آ کر جب بیوی بھی بزرگ ہو گئی تو تب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی رحمتیں اور قدرتیں جو ہیں وہ ظاہر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ان سے کچھ سیکھے، میرا بندہ سبق حاصل کرے، لیکن بندہ پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، بندہ پھر بھی غیروں کے پاس جا کر اپنی مرادیں پوری کر رہا ہے۔ وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہیں، وہ اللہ جو مریم علیہ السلام کو بغیر شادی کے بغیر شوہر کے اولاد دے سکتے ہیں، وہ اللہ جو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں میاں بیوی بزرگ ہو چکے ہیں ان کو اولاد سے نواز سکتے ہیں، تو آپ کیوں مایوس ہو کر غیروں کے در پر جاتے ہیں؟ وہ جو اپنے لیے محتاج ہیں ان سے جا کر اپنی اولادوں کی امیدیں کس لیے لگاتے ہیں؟ کیا دنیا کے تعویذ اور یہ دم اور یہ چیزیں ان کے پاس جا کر اپنا ایمان برباد کر کے اولادیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ صرف ایمان جا سکتا ہے، شیطان کا بہکاوا ہے۔ آپ اللہ کی قدرت پر کیوں غور نہیں کرتے کہ جب ان کو مل سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی اس میں بہت بڑی حکمت سمجھا کریں۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا بیویاں جو عورتیں ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں، لوگوں کے طنز و طانے سے روتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، وہ اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اے اللہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو تو عطا کر، کیونکہ یا اللہ تیری پلاننگ میری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی اولادیں ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی اولادوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی اولادوں کے بدنامیوں کی وجہ سے، اپنی اولادوں کے ایسے سلوک کی وجہ سے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اگر محفوظ رکھا تو اس میں بھی اللہ کی حکمت اور نعمت موجود ہے۔ بعض دفعہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اتنی بڑی آزمائش بن جاتی ہے جتنی آپ نے زندگی میں اپنی آزمائشیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، اس کی قدرت پہ کون سوال کرنے والا ہے؟ تو آج سے ہی اگر آپ ایسی عورت ہیں جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا صرف بیٹے ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، اور یا اولاد کم ہے اور چاہتی ہے لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ نہیں مل رہی، تو اس میں بہت بڑی حکمت جو ہے اللہ کی سمجھیں اپنے لیے کہ یا اللہ اس میں بھی تو نے شاید مجھے سکون دیا، ہو سکتا ہے اس بچے کے ذریعے مجھے کوئی بیماری ایسی ہو جاتی، ہو سکتا ہے میں معاشرے میں بدنام ہو جاتی، ہو سکتا ہے وہ اتنا تنگ دست کر دیتا مجھ کو، ہو سکتا ہے اس بچے پر کوئی ایسا مسئلہ یا بیماری ہوتی، میری ساری زندگی کی جمع پونجی اس پہ لگ جاتی۔ ارد گرد نظر دوڑائیں، ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے، تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔
آپ کہیں کہ اگر اللہ نے مجھے نہیں عطا کی تو اس کا مطلب ہے اس میں حکمت ہے، کیونکہ اللہ نے بڑھاپے میں پیغمبروں کو عطا فرما دی۔ اگر مجھے بیٹا نہیں ملا تو اس میں حکمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا نہیں ملا تھا۔ اگر آپ کو جو ہے وہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد نواز دی، جلدی جلدی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑے ٹائم میں زیادہ بیٹوں یا بیٹیوں سے نواز دیا ہے، تو مریم علیہ السلام کو یاد کریں کہ اس میں بھی حکمت تھی، وہ بیٹا قیامت تک کے لیے ایک معجزہ اور نشانی بن گیا۔ تو ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود ہے، بس انسان کو تلاش کرنی چاہیے اور خود کو حوصلہ اور سکون دینا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اس واقعہ اور اس آیت کے بعد آپ زندگی میں اس معاملے میں کبھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب پریشانی میں کہا کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، تو تب فرشتوں نے بتایا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے انتہائی گھٹیا ترین اعمال شروع کر دیے۔ ان کے اندر سب سے پہلے یہ گناہ ہم جنس پرستی کا لوط علیہ السلام کی قوم سے سٹارٹ ہوا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے۔ آخر لوط علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ وہاں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ جب وہاں سے نکلے تو پریشان ہوئے، ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہے ایک دفعہ وہ پریشان ہو کہ یہاں سے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب آگے بھی کوئی سہارا ہونا چاہیے۔ فطرت ہے انسان کی کہ وہ سامنے سہارا دیکھنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ تو پیغمبر بھی اپنی اس قوم سے اس قدر مایوس ہو گئے، ایسی تنگ کرنے والی قوم تھی، ایسی نافرمان قوم تھی کہ پیغمبر لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اب آپ کے قریب یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب آپ بھی حق پر ہوں تو مت گھبرائیں، فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پہ آپ کی زندگی میں دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی آپ کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، کوئی آپ کو بلا وجہ تذلیل آپ کی کر رہا ہے، تو اس میں بھی حکمت دیکھیں کہ شاید میں اتنی عبادات نہیں کر سکی یا میں ایسے اعمال نہ کر سکی جس کے ذریعے اللہ نے مجھے درجات دینے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائشوں اور ایسے لوگوں کے ذریعے جیسے اپنے پیغمبروں کے مقامات اور درجات کو بلند کیا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی پسند فرما رہے ہوں اور میرے درجات بھی اس تکلیف کے بعد صبر میں لکھے ہوں۔ تو اس لیے ہر آنے والی تکلیف پر اگر آپ حق پر ہیں تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ کے اندر کمی یا غلطی موجود ہے تو اپنی توبہ اور اصلاح کر لیجئے، کیونکہ قرآن ہمیں بار بار توبہ کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں بار بار حوصلے اور تسلی دے رہے ہیں۔ پہلے بے اولادی کا ذکر تھا کہ اولاد اللہ نے کیسے نوازی، پھر جو ہے وہ حق پر ہونے کے باوجود دوسرے اگر تذلیل کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تب اللہ کی مدد کا اشارہ۔ اسی طرح اب شعیب علیہ السلام کا اس کے بعد آیت نمبر 84 سے 86 کے درمیان ذکر ہے کہ ناپ تول میں کمی، کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ناپ تول میں کمی سے روکا، کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ تو اسی طرح پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پیغمبر ان کو حکم دے رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر اللہ کا عذاب اور پکڑ بھی کیسے ان پر آ رہی ہے۔ تو آج ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں ملاوٹ اور دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا دیا ہوا بچت کا مال ہی تمہارے لیے بہتر ہے، دھوکے کی کمائی برکت نہیں لا سکتی۔ جو اللہ نے تمہارے لیے بچت رکھی ہے، منافع رکھا ہے، حلال طریقے سے اس طرح سے کماؤ، اس میں برکت ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہیں۔ حرام کے ذریعے زیادہ حاصل کی گئے سے بہتر ہے کہ آپ حلال کے ذریعے تھوڑا سا کما لیں۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہیں یا بہت امیر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں۔ ان کے شوہر اور بیوی کو دیکھیں، ایک کا منہ ادھر ہے تو ایک کا ادھر ہے۔ گھر میں اولادیں دیکھیں تو وہ اپنے اپنے روم میں بیٹھی ہیں، وہ اپنے والدین کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم اس قدر امیروں میں تو شمار ہو رہے ہیں، لیکن ہماری طرف آنے والی کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا آدمی جس کا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا یہ سب لقمہ اس کا حرام کا ہے، اور وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ باقی انسان حق پر ہے، اس نے برکت کے ذریعے اللہ سے جو حلال کے ذریعے اس میں برکت اس نے پائی ہے، اس میں جب وہ دعا کرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، تو اللہ غیب سے اس کی مدد فرما دیتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔
تو اس لیے اپنے گھر میں غور و فکر کرنا شروع کریں کہ آنے والا مال حرام تو نہیں، اگر حرام ہے تو آج سے ہی اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں، تب آپ کی عبادات اور دعائیں قبول ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ ہود میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی ظلم نہیں ہے نا، خود اپنے لیے جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ نے ایک راستہ دکھا دیا اچھا بھی اور برا بھی، اب اس کے باوجود وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، حرام کمائیاں استعمال کرتا ہے، تو پھر جو ہے اب اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے لیے خود سزا کا مستحق ہو رہا ہے نا انسان۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے ہم اللہ سے گلہ کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلے ظالمانہ نہیں ہوتے، انسان اپنے گناہوں سے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، تو اللہ سے شکوے شکایات گلے نہیں کرنے چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے اس کے بعد آنے والی نعمتوں پر غور کریں، اس کے علاوہ باقی نعمتیں موجود ہیں اس پر غور کریں۔ اگر آپ کو مالی طور پہ کبھی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے جسم پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند جسم عطا کیا، وہ بھی تو لوگ ہیں جو بازاروں میں رزق کی تلاش میں کمائیاں تو حاصل کر رہے ہیں، بڑی بڑی تجارتیں کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، مجھے مالی تنگی ہے، لیکن ان کے جسم جو ہے وہ تندرست نہیں ہے، وہ صحت مند نہیں ہے، وہ بیماریوں کے لیے بازار میں اپنی تجارتیں کر رہے کہ اور اس کے بعد وہ اپنے ساری کمائی ہاسپٹلوں میں جا کر لگا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو جو ہے وہ سکون محسوس ہوگا، پھر آپ کا اس اپنی مالی تنگی پر شکوہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ مزید اور مالی تنگیاں اور اسی طرح اور کئی پریشانیوں کا شکار ہیں، تو تب آپ کو اپنی دوسری نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ وقتی آزمائش یا تکلیف میرے اوپر آ بھی گئی ہے تو دوسری نعمتیں بھی تو موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو جتنا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اتنا زیادہ دیتا ہوں۔ تو جب شکر ادا کرنے لگ جائیں، پریشانیوں کے آنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، آزمائشوں میں پاس ہوتے رہیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی آزمائش اور پریشانیاں بھی چند دنوں میں مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جیسے کپڑے پر داغ لگ جائے تو ہم صابن سرف کے ذریعوں سے صاف کرتے ہیں، ویسے ہی نیکی گناہوں کے داغ مٹانے والا ایک صابن ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لے، وہ آپ کے اس گناہ کے لیے صابن کے طور پر استعمال ہوگی، یعنی آپ کے پچھلے گناہوں کو مٹا دے گی، دھو دے گی۔ تو یہ ایک مومن کا شیوا ہے، ایک ایمان والا انسان جو ہوتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کرنے کے بعد اس کا کفارہ نیکی کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی گناہ کر لیا، کوئی نہ کوئی نیکی کریں، صدقہ کر دیں، اگر آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے یا صدقہ نہیں کر رہے 2 رکعت نفل ادا کر لیں، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی کوئی نیکی کر دی۔ تو اس طرح جو گناہ ہے اگر ہو جائے، گناہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے بنی آدم سے، ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف معافیاں مانگنے والے ہیں۔ تو جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ازالہ کس سے کرنا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کرنی ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیں، چاہے چھوٹی سی نیکی کیوں نہیں۔ آپ جب نیکی کرنا شروع کر دیں تو شیطان ویسے ہی آپ سے گناہ کم کروائے گا، پھر وہی گناہ ہوں گے جو آپ کا اپنا نفس کروائے گا، پھر شیطان کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان کو پتا ہوگا کہ اگر اس نے ایک گناہ کرنا ہے تو ایک نیکی بھی ساتھ کرنی ہے، تو اس لیے کم سے کم یہ نیکی تو نہ کرے۔ تو اپنا یہ معمول بنا لیں کہ شیطان کو اگر شکست دینی ہے تو آپ نے یہ طریقہ جو ہے وہ لازمی اپنانا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے گناہوں میں کئی حد تک کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ہو بھی رہا ہے تو ساتھ ساتھ معاف ہوں گے، لیکن کئی حد تک کمی آ جائے گی کہ پھر اس کے بعد نیکی اس کا ازالہ بنے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے، یعنی آپ نے جیسے نیکی کے پیچھے ذکر تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آگے اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ کبھی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کیجئے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لوگ صلہ دیں یا نہ دیں، آپ کا رب آپ کی نیکی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کر رہا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کی نیکی کا وہ ضائع نہیں جائے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ آج دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کے ساتھ اپنی طرف سے مخلصی کے ساتھ چلتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہ آئے، اس کے باوجود لوگ ہمیں صلہ نہیں دیتے، ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں لیکن ہمیں باقاعدگی سے ہمیں کوئی برابر میں صلہ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو یہ سوچ کر وہ نیکی کرنا نہ چھوڑ دیں کہ مجھے تو کوئی صلہ ہی نہیں ملتا۔ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اگر لوگوں سے صلہ لینے کی نیت سے کر رہے ہیں پھر تو اللہ نے صلہ دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نیت ہی لوگوں کے لیے کی تھی۔ تو اللہ کے لیے نیت کریں گے تو اللہ اس کا صلہ ضرور دیں گے، لوگ دیں یا نہ دیں اس کی پرواہ مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک حوصلہ دے رہے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ بستیوں کی ہلاکت کی وجہ کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 116 سے 117 کے درمیان کہ اللہ کسی بستی کو تب تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی صرف خود نیک بننا کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اب پیچھے جیسا کہ چل رہا تھا کہ نیکی کرنی ہے، تو اس میں بستیوں کی ہلاکت کا ذکر جو آ رہا ہے کہ وہ اصلاح کرنے والے جب تک اس میں موجود ہوں اللہ ہلاک نہیں کریں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب کوئی اصلاح نہیں کرتا یا کوئی جو ہے وہ ان کے درمیان علماء وغیرہ یا جو لوگ موجود ہیں وہ حق کی بات نہیں کرتے تو اللہ سب کو برابر کی سزا دیتے ہیں۔ تو اصلاح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود صرف نیکیاں نہیں کیے جانا، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اس امت کا فرض ہے۔ تو جو نیکی آپ خود کر رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہ بھی یہ عمل کریں اور برائی سے بھی ساتھ ساتھ روکیں، جتنا آپ کو علم ہے اتنا ضرور روکیں، یہ آپ کے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد یہاں سے سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے جو کہ قرآن کی سب سے خوبصورت سورت مجھے لگتی ہے۔ اس سورت میں اتنے سبق موجود ہیں ہماری زندگی کے لیے، ایسی موٹیویشن موجود ہے کہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے یہ سورت پڑھ لیجئے سمجھ کے، اور اس میں آپ کو ایسی تسلی اور حوصلہ ملے گا کہ آپ کی ایک دم تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، آپ خود کو اتنا ہلکا فیل کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی ایک بہت ہی خوبصورت خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو چاند اور اس کے ساتھ 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے یہ خواب انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو یعقوب علیہ السلام نے فوری نصیحت کی کہ بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ ان کے 11 بھائی تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کو بھی مت بتانا، کیونکہ خواب ہی ایسا ہے دیکھنے والا حسد کر سکتا ہے۔ تو ہر نعمت کا چرچہ ہمیں ہر کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی اپنوں کے دل میں بھی حسد آ جاتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ کوئی بھی اپنی خوشی کامیابی لوگوں کے سامنے نہیں، یہ تو میری اپنی دوست ہے، یہ تو میرا بہن بھائی ہے، یہ تو میرے فلاں ہیں قریبی ہیں، کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا جب آپ کی کامیابی ہوتی ہے، جب آپ کامیاب درجے پر جا رہے ہوں، کامیابی پر فائز ہو رہے ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو زندگی میں خوشیاں نصیب ہو رہی ہوں تو حسد آ ہی جاتا ہے۔ جب اپنے یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ان سے حسد کا ڈر ہو رہا ہے، ان کے اپنے والد کو، یعنی وہ بھی ان کے بیٹے ہیں اور یہ بھی بیٹا ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے خواب بیان کر دیا تو حسد شروع ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہمارے اس معاشرے کے لوگ ان میں کیسے نہیں آ سکتا۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کو چھپاؤ کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آج ہر دوسرے بندے کو نظر بد کیوں ہے؟ چلتے چلتے کام کیوں رک جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم اپنے کام کرنے سے پہلے، اس کے کام کے اختتام پر پہنچنے سے پہلے اس کا چرچا کر دیتے ہیں ہر ایک میں۔ تو کسی کو بھی اپنا قریبی سمجھ کر، اپنے سگے بہن بھائیوں تک بھی اپنی خاص کامیابی اور خوشیوں کے راز مت بتائیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں سورہ یوسف میں کہ بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی جو یوسف علیہ السلام ان کے دوسرے بھائی بنیامین جو تھے یہ ایک والدہ سے تھے اور باقی جو بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اور جو دوسرا ان کا سگا بھائی ہے وہ اپنے باپ کو زیادہ پیارا ہے۔ اولاد کے درمیان اکثر یہ بات پائی جاتی ہے، آج ہمارے درمیان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ والد یا والدہ جو ہے وہ شاید ہمارے دوسرے بہن بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے کم کرتے ہیں، ہر بچہ یہی سمجھتا ہے۔ تو پہلی بات تو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ والدین جو ہے وہ تفریق کریں، اور اگر کرتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو یہاں اس آیت میں والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان محبت اور سلوک میں توازن رکھیں۔ کبھی کبھی والدین کی کسی ایک بچے کے لیے زیادہ جو محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، دوسرے بچوں کے دل میں حسد کا بیج بو سکتی ہے جو آگے چل کر بڑے فتنوں کا سبب بنتی ہے۔ وہ حسد بڑھتی بڑھتی وہ بیج جو ہے نا وہ اگتا اگتا ایک درخت بن جاتا ہے، اور جب اس قدر حسد ہو جائے تو پھر اس کا فتنے کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے درمیان توازن رکھیں۔ بعض دفعہ ایک بچہ والدین کو زیادہ پیارا ہوتا ہے لیکن آپ کو فرق نہیں کرنا ان کے درمیان، کہیں ان کے درمیان بھی ایسی چیز نہ آ جائے جس کا یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے لیے جو سبق بیان فرماتے ہیں گناہ کے بعد توبہ کا پلان بنانا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں یا پھر کہیں پھینک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ نیک بن جائیں گے۔
یعنی پہلے ان کو قتل کرتے ہیں اس وجہ سے کہ والدین جو ہیں، ہمارے والد جو ہیں ان سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری محبت میں کمی آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں، ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھینک کے کہیں آ جائیں گے اور بعد میں آ کے نیک بن جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ تو یہ شیطان کا وہ بہت بڑا جال ہے کہ ابھی تو گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ گناہ کرنے سے پہلے توبہ کی نیت کرنا دراصل یہ گناہ پر جرأت پیدا کرنا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے مگر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ یہ نیت کریں کہ ہاں یہ کام میں کر لوں، یہ گناہ میں کر لوں اور ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لوں گی، تو اگر آپ نے یہ نیت کی تو کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد آپ کو گناہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ توبہ کا موقع مل جائے گا؟ اگر نہ ملا پھر اس گناہ کی کیا ہوگی؟ اگر وہی پکڑ بن جائے اس گناہ پہ، اپنی پوری زندگی کی نیکیاں تباہ ہو جائیں، تو پھر آخری وقت بھی اللہ کو ناراض کیا ہوگا۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی گناہ کرنے سے پہلے یہ مت سوچیں کہ بعد میں توبہ کر لوں گی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی پلان بنایا۔ آیت نمبر 8 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے حسد میں آ کر انہیں کنویں میں پھینک دیا، یعنی گھر سے بہانہ بنا کر لے گئے کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں، وہاں جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو ہٹا دیں گے تو والد کی توجہ ہمیں مل جائے گی، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کا مقام اور بلند کر دیا۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ان کے اپنے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو گئیں، اور یوسف علیہ السلام جن کو اپنی طرف سے وہ ہٹانا چاہ رہے تھے راستے سے، کیونکہ وہ بے قصور تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا اور وہ بلا وجہ ظلم کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کا انجام برا کر دیا، اور جو مظلوم تھے، جن کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بلند کر دیا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی زندگی میں بلا وجہ کا حسد کر رہا ہے، آپ بے قصور ہیں، آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے، آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، تو پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یوسف علیہ السلام کی طرح مقام بھی تو دے سکتے ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے وہ بھائی یہ پلان کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا پلان کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا، تو اللہ نے اسی وقت یوسف علیہ السلام کے دل میں وحی ڈالی کہ ایک وقت آئے گا جب تم انہیں ان کا یہ فعل جتلاؤ گے، ان پر یہ بات پہنچے گی کہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا تھا، آج یہ وقت کیسے بدل چکا ہے۔ تو جب بھی مومن پر کوئی بڑی مشکل آتی ہے تو اللہ اس کے دل میں ایک ایسی تسلی اور سکینت ڈال دیتا ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے۔ وہ کنواں یوسف علیہ السلام کے لیے تباہی نہیں تھا، بلکہ مصر کے تخت کی وہ پہلی سیڑھی تھی، اور یہی سٹیپ یوسف علیہ السلام کے کنویں میں جانے کا اور پھر آگے بھی زندگی میں آزمائشوں کا ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ وہ بہترین سیڑھیاں ہیں جنہوں نے آپ کو بلند کر کے تخت و تاج تک پہنچانا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بادشاہ ہی بنیں، تخت و تاج ہی ملے، کامیابی کا ملنا، جس بھی فیلڈ میں ہے، جس بھی مقصد میں ہے، آپ کے حاسد ہیں، آپ کو گرانا چاہ رہے ہیں، آپ کو وہ کامیابی ملے گی، بشرط یہ کہ آپ کو ان آزمائشوں پر صبر کرنا آتا ہو، آپ ان آزمائشوں پر یوسف علیہ السلام کی طرح خاموشی اختیار کریں، نہ کہ جو ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور مجرم بننا شروع کر دیں، بدلہ اور انتقام کی آگ جو ہے اپنے اندر بھڑکا لیں۔ اگر یہ سب نہیں کریں گے، شکوے شکایات نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو ان آزمائشوں کے بعد وہ مقام ضرور ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ باپ کا صبر شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 18 کہ جب بھائی جھوٹا خون لے کر آئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، یعنی ایسا صبر جس میں شکوہ نہیں تھا، صرف اللہ ہی سے امید تھی۔ اب ایک باپ جو اپنے بیٹے سے اس قدر محبت کر رہے ہیں اور بیٹا اس قدر عظیم ہے، آنکھوں کا تارا ہے، اس کی قمیض کے اوپر وہ جو ہے وہ خون لگا کے لے آئے اور آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ بھیڑیے کھا گئے، حالانکہ وہ کنویں میں ڈال کے آئے ہیں باپ کے سامنے سچا ہونے کے لیے کہ اب تو ہم بچے، ہمارے لیے جو ہے باپ کی نظر میں زیادہ اہمیت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے صبر کو ترجیح دی۔ انہوں نے جو ہے وہ بے حوصلہ نہیں ہو گئے، چیخنا پکارنا نہیں شروع کر دیا، بھاگ نہیں کھڑے ہوئے، اپنے بچوں کو ڈانٹنا مارنا نہیں شروع کر دیا کہ تم لے کر گئے تھے، تم ہی ذمہ دار ہو۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں نا جو کسی کی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر اور اس کے ساتھ ظلم و تشدد شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہی اس کے قصوروار ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس ایک جملہ کہا فصبر جمیل۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ میری شکوہ شکایت اور غم کی فریاد صرف اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی نہیں، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ جو ہے وہ بہترین کارساز ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو صبر اختیار کرنا، اور صبر یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمیں مل رہی ہے کہ صبر اول وقت کا ہوتا ہے۔
آج جو پاکستانی صبر ہے نا وہ بعد کا صبر ہوتا ہے کہ پہلے چیخو پکار کر لی اور پورا جو ہے وہ سارا غم کا دکھ کا سوگ کا سما باندھ لیا اور اس کے بعد چند دن گزرے بس سب جی صبر ہی ہے اور کیا ابھی اب آپ نے صبر ہی کرنا تھا اب آپ کے پاس بچا ہی کیا جو کچھ کرنا چاہتے تھے یہ جو کچھ کرنے کی طاقت تھی وہ تو کر لیا نا اب اور کیا بچا ہے جو آپ نے کرنا ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر دراصل وہ ہے جو اول وقت میں کیا جائے یعنی مصیبت پریشانی کے آتے ہی فوراً صبر کرنا جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا فوراً سنتے ہی فصبر جمیل قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ یعنی میرا غم شکایت صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے پھر آگے جو ہے وہ خوبصورت ذکر آتا ہے کنویں سے محل تک کا آیت نمبر 19 سے 21 کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا وہاں سے یعنی وہ کنویں کا پھر ایک لمبا واقعہ ہے ہم خلاصہ ٹائپ اس کو لے کے چلتے ہیں کہ وہاں سے کچھ لوگ آئے قافلے والے انہوں نے ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام کو پائے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا وہاں جا کے انہوں نے جو ہے مصر میں بیچ دیا جیسے تب لوگ جو ہے غلام بکا کرتے تھے تو عزیز مصر جو تھا یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے انہیں خرید لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیسے کیا کبھی اللہ ہمیں کنویں میں یعنی مشکلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں محل یعنی وہ کامیابی تک پہنچا سکے اللہ کا ارادہ ہی پورا ہو کر رہتا ہے ہم جو چاہیں کر لیں جو اللہ نے لکھا ہے ہونا وہی ہے بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی صبر کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ان کا ایک اور امتحان زندگی کا شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے 34 کے درمیان اس کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی طرف سے گناہ کی دعوت ملتی ہے یا یوسف علیہ السلام کو کیونکہ یوسف علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ تھا یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصے آج تک موجود ہیں کہ یوسف علیہ السلام کس قدر حسین تھے تو جو عزیز مصر کی بیوی ہے حالانکہ اس نے پالا تھا اپنے گھر میں بچہ اور اس کے باوجود بھی وہ فریفتہ ہو جاتی ہے اور گناہ کی دعوت دیتی ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا اور انہوں نے گناہ کے بدلے میں قید خانے کو ترجیح دے دی اس عورت نے جب گناہ کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کی پناہ ہے میری اس گناہ سے تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو میں بادشاہ کی بیوی ہوں میں تمہیں سزا دلوا دوں گی تمہیں جیل میں جانا پڑے گا تو کہتے ہیں کہ جیل برداشت ہے لیکن گناہ نہیں آج کے دور میں بے حیائی کے فتنے اس قدر عام ہیں اللہ کے ڈر سے گناہ کا موقع چھوڑ دینا یہی اصل بہادری ہوتی ہے کہ وہاں پر اور کون موجود تھا صرف اللہ کا ڈر تھا نا کیا آج کے دور میں کوئی نوجوان ایسا ہے جس کو اس وقت کی مالدار اور بادشاہ کی بیوی یا اس قدر مقام و مرتبے والی عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے میں بچ جاؤں گا میری ویلیو اس کی نظر میں اور بڑھ جائے گی لیکن اس کے باوجود معاذ اللہ کہنے کی کوئی طاقت رکھتا ہو آج کے دور میں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو تو ہو ورنہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایسا نوجوان موجود ہوگا ہاں اگر کوئی موقع چھوڑ دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے شاید کوئی خوف ہو کوئی ڈر ہو یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا جہاں پر موقع مل رہا ہے اور پھر پتہ ہے یہاں پہ میری کوئی سزا نہیں ہے میرا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا وہاں پہ وہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے پھر ایسے نوجوانوں کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اگر عورت کو زندگی میں موقع ملتا ہے مرد کی بنسبت عورت کو موقع زیادہ ملتا ہے لیکن اگر عورت موقع ملنے کے باوجود بھی گناہ کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتی ہے اور اس تعلق کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتی ہے تو اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مرد یا عورت کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے چھوڑ دیا اللہ اس کے لیے جنت کے ٹھکانے کا ذکر فرماتے ہیں اور 2 جنتوں کا ذکر فرماتے ہیں تو اگر پہلے آپ کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے اگر ہے تو ماشاء اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے اگر زندگی میں ایسا موقع ملا اور اس پر آپ نے اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا تو آپ اپنی زندگی میں بہترین وسیلے کے طور پہ اس نیکی کو اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اگر پہلے ایسا نہیں ہوا اور زندگی میں آگے اپنے اللہ سے وعدہ کیجیے کہ میں نے ایسا بننا ہے انشاءاللہ موقع ملنے کے باوجود گناہ کو چھوڑنا یا نہ کرنا یہی اصل بہادری ہے ایک موقع ہی نہیں ملا گناہ نہیں کیا یہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہہ سکتے پتہ تب چلتا ہے جب موقع ملے اور انسان گناہ چھوڑ دے وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو سزا دی جاتی ہے اس عورت نے الٹا الزام لگا دیا اور یوسف علیہ السلام کو قید میں بھجوا دیا یعنی اپنے شوہر کو اور غصہ دلایا اور الزام الٹ لگا دیا کہ یہی معاذ اللہ غلط ہے اور جب یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں میں جانا پڑا
وہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ شکوے شکایت یا لوگوں کو اپنی وضاحتیں پیش نہیں کی۔ آیت نمبر 36 سے 40 میں آگے پھر اس کا ذکر ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل گئے وہاں بھی قیدیوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ تو مومن حالات کا غلام نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم لوگ ناکام کیوں ہیں؟ اگر ہمارے اوپر کوئی تہمت لگی، کوئی جو ہے الزام لگ جاتا ہے بالفرض، وہ گناہ ہم نے نہیں کیا اور بلکہ ہمیں نیکی کرنا چاہ رہے تھے اور الٹا ہمارے پیش پڑ جائے کوئی ایسا واقعہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وضاحتیں دے دے تھک جاتے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں، میں اللہ کی قسم ایسی نہیں، رونے بیٹھ جائیں اور اس طرح۔ آپ مضبوط بنیے۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو کیا انہوں نے وضاحتیں پیش کی؟ سزا جو ہے وہ مل گئی، اس کے باوجود اللہ کے دین کا کام کرتے رہے، خاموشی سے اللہ نے مقام دے دیا۔ مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، کیا انہوں نے وضاحتیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاموشی کا روزہ رکھ لو، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش رہیں یعنی وضاحت نہیں دی، بار بار روئی نہیں ہے، چیخی چلائی نہیں ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کا نام بلند کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگتی ہے، انہوں نے کوئی چیخ و پکار نہیں کی، کوئی جو ہے وہ وضاحتیں جگہ جگہ پیش نہیں کی، لوگوں کے شکوے شکایتیں نہیں کی، اپنے اللہ کے سامنے روئیں، اپنے اللہ سے دعائیں کی، قیامت تک کے لیے ان کا ذکر پاکیزگی کے ساتھ، اور ہمارے لیے جو بہتان لگانے والوں کے لیے سزا کے طور پر جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ تو کبھی بھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے تو اس کو اپنی کمزوری مت بنائیں، اس کو اپنی کامیابی کی ایک پہلی سیڑھی سمجھیں اور اس کے بعد صبر کریں، اللہ سے دعائیں کریں اور کہیں کہ یا اللہ تو میری پاکیزگی کا گواہ ہے اور تو مجھے یوسف علیہ السلام کی طرح، مریم علیہ السلام کی طرح اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح میرے لیے بھی آسانیاں فرما دے اور کامیابیاں لکھ دے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قید خانے میں دعوت دین دیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم عطا کیا جو ان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل بنی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ آیت نمبر 41 میں ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی، یہ ان کے علم اور اللہ کے بھروسے کا جو ہے ثبوت تھا کہ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ نے علم عطا کر دیا جو بلند کر دے گا۔ پھر بادشاہ جو تھا اس نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کوئی نہ جان سکا، بڑے بڑے لوگ بلائے گئے۔ آیت نمبر 43 سے 49 کے درمیان یہ واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر طور پہ کہ اس بادشاہ کا خواب جو تھا، اس بادشاہ نے گائیاں جو ہے خواب میں دیکھی، یعنی گائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، 7 گائیں اس نے دبلی دیکھی اور 7 گائیں موٹی دیکھی۔ اب وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، بڑے بڑے جو تعبیر جاننے والے لوگ بلائے گئے، کوئی نہ بتا سکا۔ آخر میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ تعبیر کا علم رکھتے ہیں، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ میں حل بھی بتایا کہ اس کا مطلب ہے 7 سال جو ہے وہ قحط سالی ہوگی اور 7 سال خوب غلہ ہوگا، تو اس کو ذخیرہ کر لیں جب 7 سال ہو، تو جب 7 سال قحط سالی ہوگی تو اس کے لیے اس کو رکھ لیں، اس ٹائم میں مشکل سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ان کی رہائی کا ایک سبب بنا، لیکن اس کے بدلے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے رہا کرو پھر میں حل بتاؤں گا۔ بے لوث ہو کر انسانیت کی خدمت کرنا یہی مومن کا اخلاق ہوتا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہو فوراً کیا کہے گا کہ اچھا پہلے تو میرے اوپر جھوٹ بہتان لگائے، مجھے سزائیں دی، اب میں ہی تمہارے کام کروں، میں کیوں تمہیں اچھے مشورے دوں بھائی؟ لیکن نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو اچھا اخلاق ہمیشہ رکھتا ہے، چاہے جتنا برا ہو وہ اس کے لیے پھر بھی اچھا ہی سوچتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف رہائی نہیں بلکہ وہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ اور جب غلہ کہ وہ ایسا ہی ہوا، ایسے ہی قحط سالی ہوئی، ایسے ہی جو ہے وہ ذخیرہ کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، پھر وہی بھائی جنہوں نے حسد کیا تھا، وہاں جب قحط سالی ہوئی تو وہاں انہوں نے سنا کہ وہاں جو ہے بادشاہ ہیں وہ غلہ تقسیم کر رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں، تو وہ سارے وہاں سے سفر کرتے ہیں کنعان سے اور وہاں آتے ہیں مصر میں، اور جب آ کر دیکھتے ہیں تو وہ یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں۔ پھر آگے ایک لمبا واقعہ ہے جب آخر میں پہچان ہوتی ہے، پھر یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبہ کو حاصل کرنے کے بعد بھی پہچان نہیں کرواتے کہ وہ دیکھو میں ہوں جنہوں تم نے کنویں میں پھینکا تھا، مجھے تم نے گرانے کی کوشش کی تھی، دیکھو آج میں کہاں ہوں، ہمارے جیسی باتیں نہیں انہوں نے کی، پھر بھی خاموشی سے پہچان نہ کروانے کی کوشش کی۔ بالآخر انہوں نے اپنے والدین کو جو ہے وہاں بلایا اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کو پہچان ہوئی اور پتہ چلا کہ آج وہی یوسف، وہی ہماری خیر خواہی کر رہے ہیں، وہی ہمیں غلہ دے رہے ہیں، وہی ہمیں یہاں بلا رہے ہیں اور آج وہ بادشاہ کا مقام رکھتے ہیں، تو اس وقت وہ سارے سجدے میں گر گئے، اور جب سارے سجدے میں گرے تو وہ خواب پورا ہوا۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے خواب ہیں تو اس کے پورا ہونے میں اتنی آزمائش اور اتنے وقت لگ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے خواب ہے، تعبیر پوری نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہو رہا، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو انتہائی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے سورہ